ایک دور افتادہ علاقے میں زاہد نامی ایک نوجوان اپنے والد ناصر کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان پر ہوتا تھا۔ باپ بیٹا دن بھر محنت کرتے اور شام کو جب گھر آتے تو ناصر اپنے بیٹے کو ناصحانہ انداز میں سمجھاتے۔ بیٹا، موت کا وقت مقرر نہیں۔ اگر میں نہ رہا تو یاد رکھنا تم اکیلے نہیں ہوگے، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ زاہد یہ باتیں سنتا، سر ہلاتا، مگر دل میں اکثر سوچتا کہ اگر سب کچھ میری محنت سے ہے تو اللہ کا کردار کہاں ہے؟ ناصر اکثر کہتا، ایمانداری اختیار کرو، چاہے سارا مال قربان ہو جائے، اور اللہ پر یقین رکھو، وہ وہاں مدد کرے گا جہاں تمہیں کوئی اور سہارا نہ ملے گا۔ زاہد ان باتوں کو کبھی سنجیدگی سے نہ لیتا، لیکن قسمت اسے ایک ایسا سبق سکھانے والی تھی جو اس کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ وقت گزرتا رہا، پھر وہ دن آ پہنچا جس کا ذکر ناصر بار بار کرتا تھا۔ ناصر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب زاہد کے پاس نہ ماں تھی، نہ بہن، اور نہ ہی اب باپ کا سایہ، صرف تنہائی، خاموشی اور بے بسی۔ زاہد نے خود کو کام میں مصروف رکھا، لیکن دل میں والد کی یاد اور ان کی باتیں گونجتی رہیں۔ ایک روز زاہد کو کاروبار کے لیے ایک دور شہر جانا پڑا، جہاں سستا مال ملتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ باپ کے بغیر اتنی دور جا رہا تھا۔ راستہ طویل، اجنبی اور پرخطر تھا۔ راستے میں سورج غروب ہوا، اندھیرا پھیلنے لگا، پانی ختم، خوراک ختم، اور امید بھی مدھم پڑ گئی۔ گھوڑا بھی بے چین ہو گیا۔ زاہد نے اپنے آپ کو سنبھالا اور خود کو تسلی دی، بس تھوڑا سا اور، شاید آگے کوئی محفوظ جگہ مل جائے۔ مگر یہ خیال خام تھا۔ رات کے سناٹے میں دور سے درندوں کی آوازیں آنے لگی۔ گھوڑا ایک دم بدک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ زاہد نے اسے روکا، قابو پایا، مگر راستہ بھول چکا تھا۔ پھر اچانک اسے ایک روشنی دکھائی دی۔ وہ بھاگ کر اس سمت گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، مگر حیرت، ہر گھر سنسان، دروازے بند، اور صرف زاہد بولا، نہیں، اور اب مجھ میں مزید طاقت نہیں۔ معذور شخص نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر یہ سچ میں بھوکا پیاسا ہے تو ہماری مدد فرما۔ زاہد نے دل میں سوچا، یہ دعا کیا بدلے گی؟ یہاں کون آ جائے گا؟ مگر اگلے ہی لمحے دروازہ بجا۔ وہی بزرگ کھڑے تھے، ہاتھ میں کھانا، پانی اور گھوڑے کے لیے بھی خوراک۔ زاہد حیران رہ گیا، انہیں کیسے معلوم ہوا؟ صبح زاہد نے سوال کیا، یہ بستی خالی کیوں ہے؟ آپ یہاں کیوں ہو؟ وہ بزرگ کون ہے؟ معذور شخص نے مسکرا کر کہا، میں یہاں عبادت کے لیے رکا ہوں، اور وہ بزرگ، وہ انسان نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہے، جس کا کام ہے ان لوگوں کی مدد کرنا جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ زاہد دم بخود رہ گیا۔ فرشتہ؟ تو کیا وہ ساری رات والا منظر کوئی خواب نہ تھا؟ کیا واقعی اللہ نے اسے بچانے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا؟ معذور شخص نے آخر میں کہا، تمہارے لیے اللہ نے یہ سب اس لیے کیا کہ تم ایمان کی طرف لوٹ آؤ، اور اب لوٹ چکے ہو۔ زاہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جھک گیا سجدے میں۔ اخلاقی سبق: اللہ پر کامل یقین ہی انسان کا اصل سہارا ہے۔ مشکل میں صبر اور دعا اللہ کی مدد کو بلاتی ہے۔ والدین کی ناصحانہ باتیں خزانے سے کم نہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے وہاں بھی سہارا دیتا ہے جہاں امید باقی نہ ہو۔ فرشتے آج بھی آسمان سے اترتے ہیں، اگر نیت اور دل صاف ہو۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، اور یاد رکھیں، ایمان محض زبان سے نہیں، دل سے ہونا چاہیے۔